رب العالمین الرحمن الرحیم المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. اور ربیع الاول میں خاص طور پر حجاج کرام کا جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. ناظرین اسی طرح کا آپ کا اگر گروپ لے کے آ رہے ہیں تو خصوصاً اور ان کو ایک ہی لباس دیں، اوپر والا دوپٹہ، تاکہ دور تک آپ کو اپنا گروپ کا جو ساتھی ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو دور سے نظر آ جائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ماشاء اللہ یہ ترکیہ کا گروپ ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور اسی طرح آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئیں گے تو ماشاء اللہ طواف کرتے ہوئے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ بکرۃ واسعہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع من عندي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ناظرین یہ ہے اللہ رب العزت کے گھر کا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں. 7 چکر بیت اللہ کے ادا کرنے کے بعد ہر حاجی الگ ہو جاتا ہے. پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد ان کا ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ رخ کرتے ہیں صفا مروہ کا. انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ابھی صفا مروہ کا بھی راستہ بتاؤں گا اور طریقہ کار بتاؤں گا. یہ تو صفا مروہ سے پہلے جو طواف ہے اس کا طریقہ کار آپ کو امید ہے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. آپ بیت اللہ کے اندر آ رہے ہیں، پہلی مرتبہ آ رہے ہیں بیت اللہ کے یہاں جہاں طواف چل رہا ہے یہاں پہنچے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کو دیکھنا ہے کہ کہاں ہے. حجر اسود جب آپ کو مل جائے اسی کونے سے ہم طواف اسٹارٹ کریں گے. طواف اسٹارٹ کرنے کے بعد یعنی اس کے بعد جو دعاؤں کا اہتمام ہے وہ دعا آپ کرتے رہیں، دعا پڑھتے رہیں جو زبان میں آئے، اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، والدین کے لیے، استادوں کے لیے. جس نے آپ کو دعا کا کہا ہے اس کے لیے نیک دعا کریں. اور ناظرین یہاں دعا کھلے دل سے کریں اور اللہ رب العزت سے زیادہ مانگیں. دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں. دنیا کی بھلائی بھی مانگیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگیں. اور اللہ پاک سے بار بار مانگیں. وہی دعا بار بار مانگیں اللہ پاک سے. یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے پہلے مانگ لیا تھا اب دوسری چیز مانگ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے، بار بار مانگیں اللہ پاک کو. دنیا سے کی عافیت
اور آخرت کا جو سخت معاملہ ہے اس کی آسانیاں، اور پل صراط ہو گیا، میدان معاشر ہو گیا، اور اسی طرح عدل کا ترازو ہو گیا، اور اسی طرح منظر ہے۔ یہ چیزیں آپ دعا کریں، لازمی دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تاکہ آپ کو کسی دوست نے یا دوست احباب نے، کسی ماں و بہن نے آپ کو دعا کا کہا ہے، اس کو ضرور مانگیں، دعا کا ضرور ان کے لیے دعا مانگیں۔ اور کسی کو یعنی کہ جو آپ کے کسی طرح کا تو کوئی تعلق ہو، یعنی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا دعا کر کے جائیں۔ یہاں ناظرین، اللہ رب العزت کے گھر میں کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، اور یہاں آ کر کسی کے لیے بد دعا نہ کریں اللہ رب العزت کے گھر میں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم بد دعا کر کے چلے جائیں گے، بس ان کا کھانا خراب ہوگا، وہ نہیں ہے۔ یہ ایسا یعنی کہ معاملہ جو ہے اللہ پاک کے سپرد کیا کریں کہ یا اللہ تو جانتا ہے اس کو، میرے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، لیکن بد دعا نہ کریں۔ اور جہاں بد دعا کرنی ہے اس کو ہدایت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، بہتر ہے اس کا بھلائی ہو جائے، اور ہماری وجہ سے کسی ایک کا جو ٹھکانہ وہ جنت کی بجائے جہنم بن جائے، ہمیں کیا ملے گا؟ اور سب کے لیے دعا کر کے جائیں، اللہ پاک سے مانگ کر جائیں، اللہ پاک سے دنیا مانگیں، آخرت مانگیں۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللهم اغفرتك اوسع من ذنوبی ورحمتك ارجع عندي من عملی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين، والله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اور اللہ رب العزت سے ہم سب کے حاضری کی دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، خصوصاً جو ہمیں کمنٹ میں بتاتے ہیں، نام لکھ کے بتاتے ہیں، ہم خصوصاً ان کی جو نام ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے گھر میں آپ نام لے کے ہم دعا کرتے ہیں، اور کچھ دوست احباب گمنام ہیں، یعنی نام نہیں لکھتے، پھر بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی یہاں حاضری نصیب فرمائے، ان کو حج کی اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ ترکیہ کا کافی تعداد میں یہ گروپ ہے۔ یہ جو ان کو جو طریقہ کار ہے ان کا، یہ ہینڈ فری استعمال کرتے ہیں کانوں میں، وہ بلوٹوتھ کے ذریعے نظام چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو ریسیو کرتے رہتے ہیں، اور دعاؤں کا جیسے ان کو تعلیم ملتی ہے ویسے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے، ہم نے اب کیا کرنا ہے۔ وہ دوست احباب سب ایک دوسرے کی آواز آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں، سب کے جو کانوں پر آپ نے دیکھا ہوگا لگے ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ ربنا وتقبل دعا۔ اللہ پاک آپ کو بھی یہاں آنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے، یہاں اللہ رب العزت کے گھر میں آئے، اور اللہ رب العزت آپ کو یہاں لے کے ماشاءاللہ اللہ پاک اپنا گھر نصیب فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین۔ ناظرین، ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں صفا مروہ کی طرف۔ یہ باب فتح ہے، اور اس کے نیچے سے ہم گزریں گے، اور آگے ایکسیلیٹر ہوگا تو اس کے اوپر چڑھ کے ہم باہر جائیں گے۔ ماشاءاللہ، اگر زمزم پینا ہو، یعنی کہ آپ نے نماز ادا کر لی، طواف کرنے کے بعد نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہو تو زمزم موجود ہے، یہاں زمزم کا پانی پئیں اور اس کے بعد چلیں۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ آپ کو بیت اللہ کا خوبصورت منظر ایسے نظر آئے گا. وہ دیکھیں کلاک ٹاور. اور اس کے بعد ہم چلیں گے سیدھا آگے. ایکسیلیٹر بھی ہے اور آپ نے ایکسیلیٹر پہ چڑھنا ہے تو آپ کی مرضی، اگر نہیں چڑھنا تو دوسرا بھی رستہ میں بتا دیتا ہوں. یہ وضو کی جگہ ہے. یہ جو پردہ سبز لگا ہوا ہے یہ وضو کی جگہ ہے عورتوں کا، اور اسی طرح مردوں کا بھی وضو خانہ موجود ہے. صرف وضو ہے، حمام نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جو اس سیڑھی کے نیچے آگے چل کے میں دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. تو یہ سیڑھی ہے، اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو وضو خانہ یہاں بھی موجود ہے. یہ دیکھیں وضو کی جگہ ہے. اگر آپ نے وضو کرنا ہو، نماز کا وقت ہو، وضو ٹوٹ گیا ہو، مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، آپ یہاں آئیں اور وضو کریں. یہ وضو رجال لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا وہ. اور جو عورتوں کی جگہ ہے وضو نساء لکھا ہوا ہوگا. اور یہ سامنے خوبصورت منظر ماشاءاللہ. یہ زمزم کا پانی. اور یہاں دبائیں گے تو وضو کا اس میں نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں زیادہ ہوگا. اس میں چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں حاجی ادھر آ جاؤ. یہ تیز ہے حاجی صاحب، یہ تیز ہے. اس میں پانی نہیں، اس میں اور پانی زیادہ. دیکھو ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ بھائی جان ایک ہی زمزم ہے، ایک ہی پانی ہے، چاہے وہ یہ نل کا ہو چاہے وہ کولر کا پانی ہو، ایک ہی پانی ہے. یہاں ٹینشن نہ لیا کریں کہ وہ پانی الگ ہے یہ پانی الگ ہے، ایک ہی پانی ہے. بعد میں گلاس ہی یہاں نہیں چھوڑنا اور یہاں بھی نہیں چھوڑنا. اس کو اٹھا کے اس برمیل میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. وہ گلاس نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ڈالنا ہے. صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ کوئی آدمی پریشان نہ ہو آپ کی وجہ سے. کوئی یہ آدمی نہ کہے کہ یار یہ دیکھیں گلاس کو چھوڑ کے یہاں چلے گئے ہیں. یہ ایکسیلیٹر ہے، اس سے ہم اوپر جائیں گے. ناظرین جو صفا مروہ ہے وہ پہاڑ ہے، یعنی کہ چاہے وہ سیڑھی کے ذریعے ہو چاہے وہ سلوب کے ذریعے ہو، آپ نے اوپر جانا ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ بیت اللہ کا جو طواف ہے، جو بیت اللہ کا جو اللہ رب العزت کا گھر ہے وہ زمین کے لیول سے نیچے ہے. ناظرین یہ جو جگہ ہے یہ ویل چیئر کی جگہ ہے. صرف ویل چیئر والے آتے ہیں، اور اگر آپ نے یعنی نیچے رش سے بچنا ہو تو پھر آپ بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی احرام لازمی ہے. بغیر احرام کے یہاں بھی نہیں چھوڑتے، یہ ذہن میں رکھیں. اس کا آنے جانے کا جو رستہ ہے وہ عبدالعزیز گیٹ ہے یا فہد گیٹ ہے، تو اسی رستے پہ آئیں اور اپنا ویل چیئر لے کے جائیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ اللہ رب العزت کا گھر کتنا پیارا لگ رہا ہے. رات کا جو منظر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، رات کو جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ ہے، اور رش بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دن کو رش کم ہوتا ہے. ذہن میں رکھیں
اور رات کا جو رش ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دن کو گرمی ہوتی ہے، گرمی سے بچتے ہیں۔ اور اسی طرح حجاج کرام رات کا جو منظر ہے اور رات کی جو خوبصورتی ہے، رات کا جو سکون ہے، اس کو لینے کے لیے پھر اللہ رب العزت کے گھر میں رات کو آ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک ماشاء اللہ تبارک ماشاء اللہ۔ ادھر اوپر اگر صفائی کا منظر دیکھنا ہو تو اس طرف ہے نا، ماشاء اللہ۔ اور رات کا منظر بہت اچھا لگتا ہے، ہر حاجی کوشش کرتا ہے کہ میں رات کو بجاؤں اور سکون کے ساتھ، کیونکہ وقت زیادہ ہوتا ہے دن کو۔ ناظرین، جب آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، طواف کرتے کرتے مغرب کا وقت ہوگا، پھر عشاء کا وقت ہوگا، اسی طرح نمازوں کا جو اوقات ہے وہ تھوڑا سا حاجی آگے پیچھے پریشان ہوتا ہے۔ کبھی عورتوں کو الگ کر دیتی ہیں، نماز کے جو وقت ہے وہ عورتوں کو الگ کرنا پڑتا ہے، پھر حاجی پریشان ہوتا ہے کہ پھر فیملی کو، گروپ کو تلاش کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حجاج کرام یا تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد طواف کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، یا عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد پھر حجاج کرام آتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد ماشاءاللہ پھر یہاں رونق لگتی ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہ تو رش آپ کو کم نظر آ رہا ہے اوپر سے، لیکن اس وقت جو اللہ رب العزت کے گھر کے قریب کافی رش آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اللہ رب العزت کے گھر کی خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہے، ماشاءاللہ طواف کا خوبصورت منظر۔ ناظرین، آپ یہاں اگر آنا چاہیں تو آسان رستہ ہے، فہد گیٹ اور عزیز گیٹ، آگے جو ایکسیلیٹر ہے اس پر نہ اتریں اور فوراً ہی ادھر اوپر آ جائیں تو اسی جگہ پہ پہنچیں گے۔ تو ادھر تو یہ ہے کہ یہاں آسانی کے ساتھ آپ طواف کر سکیں گے اور آسانی کے ساتھ نفل ادا کر سکیں گے، اور اسی طرح آسانی کے ساتھ آپ کھڑے بھی ہو سکیں گے کہیں جگہ پہ، کیونکہ رش نہیں ہوتا۔ آپ دھکوں سے بھی بچ سکیں گے۔ اگر آپ کی فیملی ہے، چھوٹے بچے ہیں تو پھر یہاں آ جائیں۔ اگر دن میں ہیں تو ایک فائدہ یہ ہوگا، آپ کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں وہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں گے، تو ادھر سایہ ہوتا ہے، تو یہ بھی فائدہ ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر قوسا من ذنوبي ورحمتك وارجع عني من عملي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ماشاء اللہ تبارک ماشاء اللہ۔ خوبصورت اللہ رب العزت کے گھر کا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کا۔ اللہ پاک ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر پریشانی، ہر آفات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ناظرین کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ جو کمی کوتاہیاں ہو گئے نا اللہ پاک معاف فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ناظرین کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، یہاں کھڑے ہو کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، یہ ہے باب ملک عبدالعزیز کے وہ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح آگے چلتے ہیں تو آپ کو باب ملک فہد کا بورڈ نظر آئے گا، یہ سامنے ہے، اور اسی طرح آگے چلتے آئیں گے، چلتے چلتے یہ باب عمرہ کا بورڈ نظر آئے گا، یہ باب عمرہ ہے، اور اسی طرح آگے چلتے چلتے آئیں گے، یہ باب عبداللہ کا بورڈ نظر آئے گا۔
اسی طرح اور آگے چلتے چلتے اس سائڈ پہ باب فتح کا بورڈ نظر آئے گا، یہ اس کونے میں لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کونے میں یہ کونے میں باب فتح کا بورڈ ہے، یہ سامنے یہ باب فتح کا بورڈ ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین انہی بورڈوں کا خاص خیال رکھیں، اور اگر آپ نے یہاں بیٹھنا ہو یا کسی ساتھی کو بلانا ہو تو یہاں تھوڑا سا آپ ادھر آئیں۔ ناظرین ادھر آئیں گے تو ان کو بولیں گے کس بورڈ کے نیچے آپ کھڑے ہیں، تو فوراً آپ بورڈ کا انتخاب کریں اور فوراً ہی اپنے ساتھی کو، اپنے گروپ کو بتا دیں کہ میں فلاں بورڈ کے نیچے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، تو آپ اپنے ساتھی کو جلد ہی آپ ملاقات ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا جو سائڈ ہے، ایک تو صفا مروہ کا جو رستہ ہے وہاں بھی بورڈ لگا ہوا ہے، اور اسی طرح گرین لائٹ کا بھی بورڈ ہے۔ گرین لائٹ کے بورڈ جو گرین لائٹ لگا ہوا ہے نا، وہاں تھوڑا سا رش بنتا ہے، وہاں آنا جانا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن رستہ آپ کو یعنی کہ وہ بھی ایک نشانی ہے، پکی نشانی ہے۔ آپ کسی کو بولیں گے تو میں گرین لائٹ کے نیچے ہوں، قریب ہوں، تو آپ وہاں بھی انتظار کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں جب آئیں تو معلومات کچھ لے کے آئیں، اور اپنے ہوٹل کے بارے میں اور ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں۔ بعض دفعہ وہاں سے تو دوست احباب آ جاتے ہیں، پھر ان کو معلومات نہیں ہوتی ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں جا کے احرام کی پابندیاں کیا ہیں اور کیسے نماز پڑھیں گے، تو کیسے نماز جنازہ ادا کریں گے، طریقہ کار کیا ہے، کسی سے پوچھیں، لازمی پوچھیں۔ اور جہاں جہاں اور چیزیں آپ پوچھ لیتے ہیں وہاں عمرے کا طریقہ بھی پوچھ لیا کریں کسی علماء سے۔ اور اگر آپ کا عالم، آپ کا امام مسجد، آپ کا جو ساتھی ہے، اگر وہ عمرہ کر چکا ہے، اس کو ایک عالم ہونے کا شرف، اور دوسرا وہ جو معلومات دے گا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائے گا وہاں آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ ضرور معلومات لے کر آئیں۔ ناظرین یہاں آتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ طریقہ، یہ ذہن جو ہے یہ ذہن صحیح نہیں ہے۔ جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہم نے نہیں کرنا، ہم نے طواف جو شروع کرنا ہے۔ یہ آپ جب بھی آئیں گے یہ سامنے طواف چل رہا ہے، یہ سامنے طواف چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی جگہ پہ کسی کونے سے آئے ہیں وہیں آپ نے طواف شروع کر دیا، آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ آپ نے تو حجر اسود سے شروع کرنا ہے نا، حجر اسود کا آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا تو وہیں آپ جائیں گے تو وہاں سے طواف اسٹارٹ ہوگا نا۔ تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے جیسے ہم لوگ کریں گے اور کر رہے ہوں گے ہم بھی ویسے کرنا شروع کر دیں گے، یہ طریقہ آپ کا جو ذہن ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے یہاں گرین لائٹ دیکھنا ہے، گرین لائٹ سے آپ نے یعنی کہ طواف اسٹارٹ کرنا ہے، وہاں سے نیت کرنی ہے، وہاں سے آپ نے چلنا ہے، وہاں سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، وہاں کے جو فرائض ہیں وہاں سے آپ نے شروع کرنے ہیں۔ ناظرین ایسے تو نہیں ہوگا نا، تو جیسے لوگ کر رہے ہوں گے تو ویسے ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ذہن میں جو غلطی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلطی ہوگا۔ تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے آئیں، کچھ نہ کچھ معلومات لے کر کے آئیں، کچھ یہاں سیکھیں، کچھ سیکھ کر کے آئیں، انشاءاللہ پھر نظام سیدھا ہو جائے گا۔ اگر یہاں وہاں آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور آپ چاہیں گے تو ناظرین طواف شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے کندھے کو ننگا کرنا ہے، یعنی کہ کندھا جو ہے سیدھے بازو کا وہ کپڑا ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، کندھا کو اس طرح ننگا کر دینا ہے۔ یہ بھی آپ نے ذہن نشین کر لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم اغفرتک وسع من ذنوبک ورحمتک ارجع عنی من عملک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، چاہے وہ گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی نیک تمنا آرزو پوری عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد زندہ ہیں ان کو نیک صالح بنا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرما، وہ حج کریں، وہ بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں، روضہ پاک کا دیدار کریں. یا اللہ ان کو آنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش الکریم. ناظرین، جب آپ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، آپ مکمل تیاری کر کے آئیں اور کچھ مسئلے مسائل ذہن میں رکھیں اور ان مسائل پر عمل کریں کہ ہم نے طواف کیسے کرنا ہے اور 2 رکعت ہم نے کیسے پڑھنی ہے، اور اسی طرح صفا مروہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اگر صفا مروہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، بال کٹانے ہیں، یہ چیزیں ذہن میں کریں تو عمرہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر سیکھ کر آئیں گے تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اگر نہیں سیکھیں گے تو مشکل ہوگا. تو آپ نے احرام تو وہیں باندھ لیا، جس جگہ سے آ رہے ہیں وہیں سے آپ نے میقات سے آپ نے احرام باندھ لیا ہے. باندھنے کے بعد آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور تقریباً جب آپ اس کی نیت کریں عمرہ کی، اس وقت آپ 3 دفعہ اونچی آواز سے پڑھیں لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھیں اور عورتیں آہستہ پڑھیں. اس کے بعد آپ جو احرام ہے اوپر والا اس کو آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے، جیسے سردیوں میں ہم کپڑا اوڑھتے ہیں ایسے رکھنا ہے، اور نہ کہ اپنا کندھا ظاہر کرنا ہے، کندھا ظاہر نہیں کرنا. اور چلتے چلتے آپ بیت اللہ کے پاس ہیں اور رستے میں تلبیہ پڑھتے ہیں. جب بیت اللہ آپ کو نظر آ جائے تلبیہ بند ہوگا، یعنی کہ لبیک اللہم لبیک یہ بند کر دیں اور یہاں دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اپنا جو مونڈھا ہے وہ جب طواف اسٹارٹ کریں تو حجر اسود سے، تو آپ کا جو مونڈھا ہوگا اس کو آپ کو مونڈھا خالی کرنا ہوگا، یعنی کپڑا ہٹانا ہوگا. اور جس طرح یہ ساتھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس طرح مونڈھا کو ننگا کریں. جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں تو مونڈھے پر جو کپڑا نہیں تھا اس کے اوپر پھر صحیح کر دیں. جیسے سردیوں میں ہم کپڑا پہنتے ہیں تو کپڑے کو سیدھا کر لیں. آپ کا مونڈھا یعنی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز ادا کریں. مقام ابراہیم کے پیچھے ہیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت ادا کریں، یہاں دعا مانگیں. اس کے بعد ہم نے صفا مروہ کرنا ہے. 7 چکر ہیں، صفا سے چلیں گے مروہ تک 1 چکر ہو جائے گا، دوبارہ مروہ سے صفا تک 1 اور چکر ہمارا مکمل ہو جائے گا. 7 چکر ادا کرنے کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا، صرف یہ ایک رکن باقی ہے، یہ ایک ضروری کام باقی ہے جسے کہتے ہیں بال کو کٹانا. مرد حضرات بھی بال کٹیں گے، عورتیں بھی بال کٹیں گے. اگر چھوٹا بچہ ہے آپ نے اس کو بھی احرام پہنایا ہوا ہے تو اس کے بھی بال کاٹیں گے. تو اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور جتنے بھی دعائیں ہیں آپ کے ذہن میں ہیں اور جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ دعا کرتے رہیں. صفا مروہ میں بھی طواف کے دوران بھی دعا کرتے رہیں. اور اسی طرح جو کئی ساتھیوں کو ہم نے دیکھا ہے جو طواف کر رہے ہیں تب بھی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، تو لبیک آپ نے بند کر دینا ہے. جب بیت اللہ نظر آئے تو بیت اللہ نظر آتے ہی آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے خاص دعا جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اسی طرح اور بھی دعائیں کافی ہیں، جو دعائیں آپ کو آسان لگیں اس کو پڑھتے ہیں، جو یاد ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں. اور اسی طرح اپنے لیے اور اپنے دوست احباب جنہوں نے دعا کا کہا ہے ان کے لیے دعا بھی مانگتے رہیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے حج کو، ہمارے عمرہ کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ چھوٹے حاجی آپ بھی نماز پڑھو، چھوٹے حاجی نماز پڑھو، چھوٹے حاجی ماشاءاللہ چھوٹے حاجی نماز ادا کر رہے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہاں جو گرین لائٹ ہے، یہاں گرین لائٹ سے تو طواف اسٹارٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماشاءاللہ چلتے ہیں، گرین لائٹ کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور خوبصورت انداز سے چلتے ہیں، آگے مروہ کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ہر حال میں کریں، چاہے نعمت ہمیں ملے یا نہ ملے، ہم کو تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، یعنی اپنے اندازے کے ساتھ ہمیں تھوڑا ملے اور زیادہ ملے، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور کوئی پریشانی آ جائے اور صبر کریں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنا ہمت دے کہ میں اس پریشانی کو یہ ہے خوبصورت منظر رات کا، تو تقریباً آپ ٹائم دیکھ لیں، آپ کو اچھی طرح نظر آئے گا۔